الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے۔ میں نے پچھلی نشست کے خاتمے پر ایک پیراگراف پڑھ دیا تھا جس میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو منفعت ہم کسی بھی چیز کی لیتے ہیں اس میں کب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ خود قرآن مجید نے لوگوں کی یہ بات نقل کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیع و شراء میں اور سود میں کیا فرق ہے۔ میں نے وہاں یہ وضاحت کی تھی کہ جب ہم کسی چیز کا کرایہ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی بیع و شرائی ہے، یعنی کرائے میں ہم اس چیز کی منفعت فروخت کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک گاڑی چاہیے، ایک چیز یہ ہے کہ میں اس کو آپ سے خرید لوں اور آپ خریداری میں اپنی خریدی ہوئی قیمت پر نفع لے لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ گاڑی تو آپ ہی کی ہے، میں صرف اس کو استعمال کر رہا ہوں، ظاہر ہے اس سے مجھے ایک منفعت حاصل ہوتی ہے، میں اس منفعت کا معاوضہ ادا کر دوں۔ اس کو اصطلاح میں کرایہ کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ بیع و شراء میں ہونے والی منفعت میں اور اس میں کیا فرق ہے، اسی طرح یہ بحث بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں 1 کروڑ روپے کا مکان کرائے پر لیتا ہوں، میں گاڑی کرائے پر لیتا ہوں، میں ایک ہوٹل میں جا کر ٹھہرتا ہوں، اس کے کمرے کا کرایہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں جو کرائے پر لی جاتی ہیں، ان میں بھی تو آخر منفعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاں کراء الارض کی بحث بھی پیدا ہو گئی، یعنی میری زمین ہے، کاشتکاری کے لیے ہے، میں نے وہ آپ کو کرائے پر دے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو طریقہ زمینوں کے نظم کے لیے اختیار کیا تھا، میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں، وہ بھی کم و بیش ایسا ہی تھا۔ یعنی زمین قومی ملکیت ہے، زمین مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، وہ لوگوں کو دے دی گئی ہے، وہ وہاں کاشت کرتے ہیں، ایک متعین رقم جنس کی صورت میں خراج کی مقرر کر دی گئی ہے۔ تو ان میں کیا فرق ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو سود کو سود بنا دیتی ہے، اس کو یہاں واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ میں اس پیراگراف کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ سود کا تعلق صرف انہی چیزوں سے ہے جن کا استعمال ان کی اپنی حیثیت میں انہیں فنا کر دیتا اور اس طرح مقروض کو انہیں دوبارہ پیدا کر کے ان کے مالک کو لوٹانے کی مشقت میں مبتلا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا۔ یہ بڑا سخت تبصرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بالکل بدیہی فرق ہے جس کو نظر انداز کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے جس کو میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ جس وقت میں روپیہ کسی کو قرض دیتا ہوں تو روپیہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اس کو کہیں رکھ چھوڑوں گا اور اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ روپیہ اپنی ذات میں فنا ہو جائے گا۔ میں نے تعلیم کے لیے قرض لیا، میں نے بیٹی کی شادی کے لیے قرض لیا، میں نے گھر بنانے کے لیے قرض لیا، تو اب کیا ہوگا؟ اگر آپ کو وہ قرض مجھ سے واپس لینا ہے، اور جیسے کہ ہر قرض اسی لیے ہوتا ہے کہ واپس کیا جائے، تو میں تو اس کو ختم کر چکا ہوں، یعنی وہ اشیاء میں تبدیل ہو گیا ہے، وہ میں نے کہیں صرف کر دیا ہے۔ اگر فرض کر لیجئے کہ کاروبار میں بھی لگایا ہے تو وہاں پر بھی وہ اپنے وجود کو فنا کر چکا ہے۔ مجھ سے اب آپ جب اس کا مطالبہ کرتے ہیں تو ایک تو مجھے وہ آپ کو رقم ادا کرنی ہے،
دوسرے اس پر منفعت، یعنی یہاں یوں نہیں ہے کہ میں منفعت ادا کر رہا ہوں، چیز میرے پاس موجود ہے، جب آپ مجھ سے کہیں گے میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ مجھے تو اس رقم کو بھی دوبارہ پیدا کرنا ہے، میں محنت کروں گا، میں بازار میں جاؤں گا، میں کوئی راستہ اختیار کروں گا اور پھر جا کر مجھے وہ روپیہ ملے گا۔ تو اب وہ روپیہ بھی مجھے پیدا کرنا ہے اور اس کی منفعت بھی آپ کو ادا کرنی ہے۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے استعمال کی کوئی چیز لی، یعنی یہ جو چیز تھی یہ کنزیومیبل تھی، یہ اپنا وجود فنا کر دیتی ہے۔ روپیہ ہے جیسے میں نے مثال دی، اسی طرح کوئی استعمال کی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو میں نے کھا لیا، جس کو میں نے پہن لیا، یعنی وہ اپنے وجود کو ختم کر دیتی ہے۔ کھجوریں میں نے آپ سے ادھار لیں، گندم میں نے آپ سے ادھار لی، آٹا میں نے آپ سے ادھار لیا، تو میں اس کو استعمال کر لوں گا نا، یعنی استعمال کر لوں گا کہ معنی یہ ہے کہ وہ اپنا وجود کھو دے گا، وہ فنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد مجھے کسی ذریعے سے اس کو پیدا کرنا ہے یا اتنی رقم پیدا کرنی ہے جس سے میں اس کو خرید کر آپ کو دے سکوں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں نے گھر کرائے پہ لیا ہے، گاڑی کرائے پہ لی ہے، میز کرسی کرائے پہ لی ہے، کوئی دکان کرائے پہ لی ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مجھ سے آپ اس کی منفعت لے رہے ہیں، لیکن جب آپ چاہیں گے کہ میں اس کو واپس کروں تو بس میں اس کو خالی کروں گا، اس کا استعمال بند کروں گا اور آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو یہاں نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی، یعنی آپ فرق سمجھیے کیا ہے۔ بیع و شراء میں نے ایک چیز آپ کو بیچ دی ہے، اس پر میں نے منفعت حاصل کر لی، لیکن چونکہ وہ چیز میں نے آپ کو بیچ دی ہے اور آپ نے اس کی قیمت مجھے ادا کر دی ہے، تو اب آپ کسی مشقت میں نہیں ہیں۔ بیع و شراء یہ ہے، اور اس میں اگر میں نے کوئی منفعت کمائی ہے تو میں نے آپ پر کوئی بار نہیں ڈالا۔ اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے موجود تھے کہ اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے جو 2 لاکھ روپے کی ہے، آپ 2,50,000 ادا کر سکتے تھے، آپ نے اس کو خرید لیا، 50,000 میری منفعت ہو گئی۔ اس پر دین کو، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں۔ کرایہ کا معاملہ بھی اصلاً یہی ہے، یعنی میں نے ایک چیز کی منفعت بیچی، چیز اسی طرح موجود ہے، یہاں وہ چیز آپ کی ہو گئی، یہاں چیز آپ مجھے واپس کر دیں گے، بس میں نے اس کی منفعت وصول کر لی۔ لیکن جس وقت میں نے آپ کو روپیہ قرض دیا ہے، میں نے آپ کو گندم قرض دی ہے، میں نے آپ کو کھجور ادھار دی ہے، تو اب نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی۔ یہ وہ لطیف فرق ہے جس کو قرآن تو کہتا ہے کہ بالکل بدیہی ہے۔ یہ لطیف فرق ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ یعنی بعض اوقات میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی شناعت کو نہیں سمجھ پاتے۔ مثال کے طور پر خور و نوش کی حرمتوں میں سور کی حرمت کیوں ہے؟ میں نے جو اس کی وجہ بیان کی ہے اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک نوعیت کا اشتباہ سا پیدا ہو رہا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے رفع کر دیا۔ اسی طرح کی صورتحال زنا کے بارے میں پیدا ہوتی ہے، یعنی چونکہ یہ بات مانی جاتی ہے کہ ریاست اور قانون کا تعلق جرائم سے ہے، اور جرم کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اس میں یا تو اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہوں، اپنی جان، اپنے مال یا اپنی آبرو کو، اور یا پھر میں کسی دوسرے کے خلاف تعدی کرتا ہوں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ٹھیک ہے، زنا ایک گناہ ہوگا، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہوگا، لیکن یہ ایک رضامندی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اس میں کسی کی آبرو لوٹی نہیں گئی ہے۔ ریپ یا عصمت دری یہ تو قابل مواخذہ ہونا چاہیے، لیکن رضامندی کے ساتھ بدکاری پر آخر مواخذہ کیوں؟ یہ سوال ہے جس کی وجہ سے ہم مغربی ذہن میں اور اپنے ذہن میں ایک فرق محسوس کرتے ہیں بدکاری، زنا یا جنسی بے روی کے معاملے میں۔ ان کے ہاں یہ تصور پیدا ہوا کہ اگر یہ گناہ ہے تو مذہب کا کام ہے کہ وہ بتائے، یا لوگوں کا کام ہے کہ مذہب کی بات کو تسلیم کریں اور اس گناہ سے باز رہیں۔ مسیحیت میں بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور اس کا ان کے ہاں بھی کوئی تصور نہیں تھا، لیکن ریاست کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس پر سزا کیوں؟
تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت معاشرے کے لیے، افراد کے لیے یہ اسی طرح کا جرم ہے۔ اب اس کے جرم ہونے کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہم اسے واضح کرتے ہیں۔ اسے ریاست سے متعلق جرم قرار دے کر قرآن نے اس کی سزا بیان کی ہے۔ یہاں اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ معاملہ حدود و تعزیرات میں زیر بحث آئے گا۔ یہاں یہ دیکھیے کہ سود کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، یعنی بیع و شراء کی منفعت جائز، کرائے کی صورت میں ملنے والی منفعت جائز، تو آخر یہاں کیا ہے؟ تو یہ جو لطیف فرق ہے اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ منفعت جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اس میں اخلاقی فساد ہے، اس میں ایک شخص آپ سے کچھ لیتا ہے اور اس کے بعد آپ اسے دوہری مشقت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اسے آپ کی دی ہوئی چیز کو بھی دوبارہ پیدا کرنا ہے اور اس پر آپ منفعت کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ وہ چیز ضرور واپس لیں لیکن اس پر کسی منفعت کا مطالبہ نہ کریں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اخلاقی معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا دین اور ان کی شریعت اپنے اندر کیسی حساسیت رکھتی ہے۔ یعنی بہت دور جا کر دیکھا جاتا ہے کہ اس معاملے میں کسی دوسرے کے لیے کوئی ضرر تو نہیں پیدا ہو رہا، اس کے اندر کوئی ظلم تو پوشیدہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ تو سود کے معاملے میں قرآن مجید نے پہلی مرتبہ یہ فیصلہ نہیں سنایا، یہ اسی طرح کا فیصلہ تورات میں ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ گویا جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ کے الہام میں یہ ہمیشہ سے ایک جرم رہا ہے۔ اسی ذیل میں اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، اس میں بھی لوگوں سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ وہ عام طور پر جب قرآن مجید کی یہ آیت دیکھتے ہیں، میں نے بھی آپ کو پڑھ کر سنائی کہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں غالباً سود کی شناعت بیان کی گئی ہے کہ یہ ایسی برائی ہے کہ جس کے خلاف اللہ اور رسول نے اعلان جنگ کر دیا ہے، یا اس کو الٹ کر کہتے ہیں کہ سود کھانا اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یعنی حقیقت یہی ہے کہ چوری، غصب، غبن، خیانت یہ صریح طور پر بڑے جرائم ہیں، ان کا بڑے جرم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ سود کا معاملہ اپنے اندر فہم کے لیے ایک لطافت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ کو دور کر کے اس کے بارے میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے فتویٰ دیا ہے، اس وجہ سے شناعت کا تقابل نہیں ہے۔ صورت یہ ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو ابتدائی سے واضح رکھی ہے کہ سود ایک برائی ہے، سود کھانا نہیں چاہیے۔ یہ بات سورہ روم میں بھی واضح کر دی گئی، سورہ آل عمران میں بھی واضح کر دی گئی، یہ پہلے بھی واضح تھی۔ یہود کے ہاں بھی اس کی شناعت معلوم معروف تھی، عربوں کے ہاں بھی ایسا ہی تھا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ تھا کہ جس طرح اب ہمارے ہاں سود پر مبنی ایک پورا نظم وجود میں آ چکا ہے، اس پر ہم آگے چل کے بحث کریں گے کہ اس میں کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، لیکن بہرحال وہ اصلاً سود پر مبنی ہے، یعنی بینکاری کا نظام۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے تو بڑا شدید رد عمل سامنے آتا ہے۔ اس زمانے میں مہاجن سود کا کاروبار کرتے تھے اور جگہ جگہ ان کی کوٹھیاں تھیں، ان کے کارندے تھے، ان کی اسامیاں تھیں۔ اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ایک تو سود کی شناعت تھی، یعنی مسلمانوں سے کہا گیا کہ اس سے بچیں، اور ایک یہ کہ جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی پورے جزیرہ نما عرب پر قائم ہو گیا تو سورہ بقرہ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج سے سود کا کاروبار ممنوع ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جتنے لوگوں نے، یعنی جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں، مہاجن ہیں، جتنے لوگوں نے سود پر قرض دیا ہوا ہے وہ اب اپنے قرض داروں سے اصل زر وصول کریں گے۔ یعنی یوں نہیں کیا جا رہا کہ آئندہ سے سود کا کام نہیں ہوگا، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ
اب سود کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے، اور جو پہلے سے لوگوں نے قرض لے رکھے ہیں ان پر بھی وہ صرف اصل زر واپس کریں گے۔ اس میں بھی مزید فرمایا کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو، لیکن اصل زر تمہارا حق ہے۔ اللہ یہ ظلم نہیں کر رہا کہ اصل زر بھی لوگ نہ دیں، اس پر منفعت کا مطالبہ تم نہیں کر سکتے۔ یہ ماننا کوئی آسان کام نہیں، مشکل کام ہے۔ اس کا شدید اندیشہ تھا کہ اس کے خلاف بغاوت ہوگی، بڑے بڑے مہاجن روپیہ خرچ کر کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ یہ صورتحال ہے جس میں یہ بتا دیا گیا کہ اس کو محض کوئی تلقین نصیحت کی بات نہ سمجھا جائے۔ اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت قائم ہے، اس حکومت الہیہ کی طرف سے جنگی اقدام ہو جائے گا، یعنی اس کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ سے کوئی سود کا کاروبار نہیں کرے گا، اور اس وقت جن لوگوں نے قرض دے رکھا ہے وہ سود نہیں مانگیں گے، وہ اپنے قرض داروں سے اصل زر صرف لے سکیں گے۔ یہ حکم ہے جس پر یہ تہدید کی گئی ہے، یہ دھمکی دی گئی ہے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر وہ لوگ اس حکم کو نہ مانتے تو اسے بغاوت قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شناعت کا بیان نہیں ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تو اس معاملے میں بھی جو مغالطہ ہے وہ رفع ہونا چاہیے، اور یہاں پر بھی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ سود وہ چیز ہے کہ جس کے لیے پہلے یہ متعین کرنا پڑتا ہے کہ کس چیز پر اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ روپے پر ہے، اگر وہ گندم پر ہے، اگر وہ آٹے پر ہے تو سود ہے، لیکن اگر مکان کا کرایہ لیا جا رہا ہے، اگر دکان کا کرایہ لیا جا رہا ہے، ہوٹل کا کرایہ لیا جا رہا ہے، کوئی چیز آپ نے کرائے پر دے دی ہے، مثال کے طور پر گاڑی ہے یا سائیکل ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس میں کوئی حرمت کی وجہ نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ اس کو اگر آپ دو لفظوں میں بیان کریں تو یہ بات یوں ہوگی کہ سود ان چیزوں میں ہوتا ہے جو اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہیں، یعنی کنزیومیبل ہیں۔ یوزیبل چیزوں میں جن کو ان کی جگہ پر باقی رکھ کے ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں، ان میں سود نہیں ہوتا، اس پر آپ منفعت لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں گاڑی پر قرض مل جاتا ہے، بینک دے دیتے ہیں، مکان پر مل جاتا ہے، تو یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ گاڑی کے کاغذات بھی بینک کے پاس ہوتے ہیں، اس کو آپ بینک کی مرضی کے بغیر فروخت نہیں کر سکتے۔ یہاں بینک ایک بہت بڑی سہولت دیتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ آپ کو روپیہ دے کر اسے شے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس پر جو وہ منفعت لے رہا ہے وہ اس کی ملکیت ایک چیز کا کرایہ ہے جو آپ اسے دے رہے ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ گاڑی دے دیں گے، آپ مکان دے دیں گے، یعنی وہاں ایک شے میں تبدیل ہو جاتا ہے، قابل استعمال شے میں۔ اس پر سود کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ سود کا تعلق صرف انہی چیزوں سے ہے جن کا استعمال ان کی اپنی حیثیت میں انہیں فنا کر دیتا، اور اس طرح مقروض کو انہیں دوبارہ پیدا کر کے ان کے مالک کو لوٹانے کی مشقت میں مبتلا کرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں اس پر اگر کسی اضافے کا مطالبہ کیا جائے تو یہ عقل و نقل دونوں کی روح سے ظلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم قرار دے دیا، یہ نقل کی دلیل ہوئی۔ عقل بھی مان رہی ہے کہ یہ واقعی بڑی مشقت میں ڈالنے والی بات ہے، یہ آسان نہیں ہے، چنانچہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ دوبارہ وہ روپیہ پیدا کریں اور پھر واپس کریں۔ جو لوگ ایک مرتبہ اس کے چکر میں آ جاتے ہیں زندگی بھر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن کرائے کے گھر ہم روز لیتے ہیں، خالی کرتے ہیں، کرائے کی چیزیں روز لیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ یہ جو کسی شے میں تبدیل کر کے بینک آپ کو رقم دیتا ہے، اس میں دیکھیے کہ ظلم تو ایک طرف رہا، اس میں بہت بڑی اعانت ہوتی ہے۔ یعنی کیا کیا گیا ہے؟ میں نے اگر آپ کو اپنی گاڑی کرائے پر دے دی ہے تو گاڑی میری ہی رہی ہے، یہاں ایک اور سہولت دے دی جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ کرایہ دے دیجئے، وہ ابتدائی میں وصول کر لیا جاتا ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا اندازہ کر کے۔ اس کے بعد آپ قیمت کو بالاقساط دیتے رہیے، یہ ایک سہولت ہے جو آپ کو دی گئی، یہاں تک کہ مدت کے خاتمے پر گاڑی آپ کی ہو جائے گی۔ تو اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس میں ادنیٰ درجے کی کوئی شناعت نہیں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس پر اگر کسی اضافے کا مطالبہ کیا جائے تو یہ عقل و نقل دونوں کی روح سے ظلم ہے، لیکن اس کے برخلاف وہ چیزیں
جن کے وجود کو قائم رکھ کر ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، جیسے میں نے مثالیں دی، اور استعمال کے بعد وہ جس حالت میں بھی ہوں اپنی اصل حیثیت ہی میں ان کے مالک کو لوٹا دی جاتی ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر میں قسطیں نہیں دے سکا تو میں گاڑی لے جاؤں گا اور اس کے بعد معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ ان کے استعمال کا معاوضہ کرایا ہے اور اس پر ظاہر ہے کہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک چیز کو ممنوع قرار دیا ہے، یا یوں سمجھیے کہ اللہ نے اپنی شریعت میں ہمیشہ سے سب انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں یہ چیز ممنوع رہی ہے، کرائے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ایک جائز چیز ہے۔ تو یہ فرق بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ سود کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہیں جب انہیں استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو اپنے وجود کو قائم رکھتی ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان پر منفعت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ قرض کسی غریب اور نادار کو دیا گیا ہے یا کسی کاروباری یا رفاہی اسکیم کے لیے، اس چیز کو ربا کی حقیقت کے تعین میں کوئی دخل نہیں۔ یعنی یہ بھی بحث ایک پیدا ہو گئی ہمارے ہاں کہ اصل میں تو مہاجن لوگ غریبوں اور ناداروں کو قرض دیتے تھے اور اس طریقے سے ان کو تنگ کرتے تھے، تو قرآن نے اس وجہ سے اس کو ممنوع قرار دیا۔ میں نے ممانعت کی اصل وجہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے، چنانچہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایک بالکل بے معنی استدلال ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح ہماری زبان میں سود ایک معلوم معروف لفظ ہے اور ہم اس کے مصداق سے واقف ہیں، یہی معاملہ عربی زبان کا ہے، یہی معاملہ عبرانی زبان کا ہے۔ یہ قدیم سے ایک ممنوع چیز رہی ہے، اس کو عرب کے معاشرے میں جا کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم اردو زبان میں سود کہتے ہیں اسی کو عربی میں ربا کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ قرض کسی غریب اور نادار کو دیا گیا ہے یا کسی کاروباری یا رفاہی اسکیم کے لیے، اس چیز کو ربا کی حقیقت کے تعین میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی اس بنیاد پر کوئی چیز ربا نہیں ہو جائے گی کہ وہ فلاں کو دی گئی ہے یا فلاں کو نہیں۔ قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا گیا ہے تو یہ ربا ہے۔ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ عربی زبان میں ربا کا اطلاق قرض دینے والے کے مقصد اور مقروض کی نوعیت و حیثیت سے قطع نظر محض اس معین اضافے پر ہوتا ہے جو کسی قرض کی رقم پر لیا جائے۔ یہ معین اضافہ یہ در حقیقت محض بیان واقعہ ہے، یعنی اضافہ غیر معین بھی ہو تو بہرحال وہ سودی ہے۔ چنانچہ یہ بات خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ اس کے زمانہ نزول میں سودی قرض زیادہ تر کاروباری لوگوں کے مال میں جا کر بڑھنے کے لیے دیے جاتے تھے۔ یعنی یہ چونکہ بحث پیدا ہو گئی تو ہم جب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ بالکل اس کو واضح کر دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ روم کی آیت ہے، 39 نمبر آیت، 30ویں سورہ، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ فرمایا ہے، اور جو سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں پروان چڑھے، تو وہ اللہ کے ہاں پروان نہیں چڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دی تو اسی کے دینے والے ہیں جو اللہ کے ہاں اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ اس میں دیکھ لیجئے، یعنی اس آیت میں لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اس لیے کہ وہ دوسروں کے اموال میں پروان چڑھے۔ یہ جو الفاظ ہیں نہ صرف یہ کہ غریبوں کو دیے جانے والے صرفی قرضوں کے لیے کسی طرح موضوع نہیں ہیں، بلکہ صاف بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں سودی قرض بالعموم تجارتی مقاصد کے لیے دیا جاتا تھا۔ یعنی یہ تعبیر کسی غریب نے اگر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے قرض لیا ہے تو اس کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتی۔ کسی نے اگر روٹی کھانے کے لیے قرض لیا ہے تو اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ مال میں جا کر پروان چڑھے، تو یہ تعبیر خود بتا رہی ہے کہ عرب تجارت پیشہ قوم تھی، اس کے لیے سرمایہ لیتے تھے اور اس میں سود کا مطالبہ بھی کرتے تھے۔ بلکہ صاف بتاتے ہیں
کہ اس زمانے میں سودی قرض بالعموم تجارتی مقاصد کے لیے دیا جاتا تھا، اور اس طرح قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق گویا دوسروں کے مال میں پروان چڑھتا تھا۔ یہی بات سورہ بقرہ کی اس آیت سے بھی واضح ہوتی ہے۔ یعنی یہ تو بالکل براہ راست قرآن مجید نے بتا دیا۔ اس کے ساتھ ایک اور نوعیت کا استدلال استاذ امام امین احسن اصلاحی نے کیا ہے، بلکہ ان سے پہلے ان کے جلیل القدر استاد امام حمید الدین فراہی نے کیا تھا۔ سورہ بقرہ کی جو آیت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آیت 280، اس میں فرمایا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یعنی اس میں یہ فرمایا تھا نا کہ اب تم سود کا مطالبہ نہیں کر سکتے، سود کو آؤٹلا قرار دے دیا گیا ہے، خلاف قانون قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اسی ذیل میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ یہ آیت ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے۔ اس استدلال کو ان کے اپنے الفاظی میں سن لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں اس زمانے میں بعض کم سواد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عرب میں زمانہ نزول قرآن سے پہلے جو سود رائج تھا یہ صرف مہاجنی سود تھا۔ اس دعوے کا جواب دیا انہوں نے۔ غریب اور نادار لوگ اپنی ناگزیر ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے مہاجنوں سے قرض لینے پر مجبور ہوتے تھے، اور یہ مہاجن ان مظلوموں سے بھاری بھاری سود وصول کرتے تھے۔ اسی سود کو قرآن نے ربا قرار دیا ہے اور اسی کو یہاں حرام ٹھہرایا ہے۔ رہے یہ تجارتی کاروباری قرضے جن کا اس زمانے میں رواج ہے، تو ان کا نہ اس زمانے میں دستور تھا، نہ ان کی حرمت و کراہت سے قرآن نے کوئی بحث کی ہے۔ یہ انہوں نے موقف نقل کیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ان لوگوں کا نہایت واضح جواب خود اس آیت کے اندر ہی موجود ہے، جب قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ اگر قرضدار تنگ دست ذو اسرہ ہو تو اس کو کشادگی میسرہ حاصل ہونے تک مہلت دو، تو اس آیت نے گویا پکار کر یہ خبر دے دی کہ اس زمانے میں قرض لینے والے امیر اور مالدار لوگ بھی ہوتے تھے۔ یعنی کہا نا کہ اگر غریب ہو، اگر نادار ہو، بلکہ یہاں اگر اسلوب بیان کا صحیح حق ادا کیجئے تو یہ بات نکلتی ہے کہ قرض کے لین دین کی معاملت زیادہ تر مالداروں ہی میں ہوتی تھی۔ البتہ امکان اس کا بھی تھا کہ کوئی قرضدار تنگ حالی میں مبتلا ہو کہ اس کے لیے مہاجن کی اصل رقم کی واپسی بھی ناممکن ہو رہی ہو، تو اس کے متعلق یہ ہدایت ہوئی کہ مہاجن اس کو اس کی مالی حالت سنبھلنے تک مہلت دے، اور اگر اصل بھی معاف کر دے تو یہ بہتر ہے۔ یعنی انہوں نے گویا اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ جب یہ بات اس طرح کہی گئی ہے کہ اگر غریب ہو، اگر نادار ہو، تو پھر اگر نادار ہو کا مطلب تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس قابل تھے کہ وہ آسانی سے رقم کو ادا کر سکتے تھے۔ اس معنی کا اشارہ آیت کے الفاظ سے نکلتا ہے، اس لیے کہ فرمایا ہے کہ ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، اگر قرضدار تنگ حال ہو تو اس کو کشادگی حاصل ہونے تک مہلت دی جائے۔ عربی زبان میں ان کا استعمال عام اور عادی حالات کے لیے نہیں ہوتا، اگر کہا ہے نا، بلکہ بالعموم نادر اور شاذ حالات کے بیان کے لیے ہوتا ہے۔ عام حالات کے بیان کے لیے عربی میں اذا ہے، یعنی پھر یہ آتا کہ جب ایسا ہے تو پھر تمہیں کرنا چاہیے۔ اس روشنی میں غور کیجئے تو آیت کے الفاظ سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ اس زمانے میں عام طور پر قرضدار ذو میسرہ خوشحال ہوتے تھے، لیکن گاہ گاہ ایسی صورت بھی پیدا ہو جاتی تھی کہ قرضدار غریب ہو یا قرض لینے کے بعد غریب ہو گیا ہو تو اس کے ساتھ اس رعایت کی ہدایت فرمائی۔ یہ استدلال کیا انہوں نے کہ جب قرآن مجید نے کہا کہ اگر غریب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ غربا نہیں تھے جو قرض لیتے تھے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر اذا استعمال کیا جاتا، یعنی جب کہ لوگ غریب ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اس بحث کا نتیجہ اس طرح بیان کیا ہے، ظاہر ہے کہ مالدار لوگ اپنی ناگزیر ضروریات زندگی کے لیے مہاجنوں کی طرف رجوع نہیں کرتے رہے ہوں گے، بلکہ وہ اپنے تجارتی مقاصد ہی کے لیے قرض لیتے رہے ہوں گے۔ پھر ان کے قرض اور اس زمانے کے ان قرضوں میں جو تجارتی اور کاروباری مقاصد سے لیے جاتے ہیں کیا فرق ہوا؟ اس طرح گویا انہوں نے سورہ بقرہ کی اس آیت سے استدلال کر کے اس نقطہ نظر کی نفی کی ہے
کہ اس زمانے میں تو صرف غریبوں کو قرض دیے جاتے تھے، اسی لیے قرآن مجید نے اتنے سخت لب و لہجے میں اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ سود سے متعلق ابھی کچھ مزید باتیں عرض کرنی ہیں، ان کے لیے اگلی نشست کا انتظار کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔